کچھ لوگ جو دعا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، اس کو معلوم ہے اس نے بندہ پیدا کیا، اس کو معلوم ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا مشکل ہے، تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ درویشی میں مایوسی ہے یا اس کی اویئرنیس ہے؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے خیال میں کوشش کی، تلاش کی، راز پانا چاہا، عبادتیں کی، میڈیٹیشن کیا، ذکر، فکر، اذکار کیے، بہت کچھ کیا اور کچھ پا لیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ پہچاننے والوں نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ ہے عبادت والوں کا، راز والوں کا کہنا۔ یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔ ایک شخص جو کوشش نہ کرے اور اسے کہو کہ اللہ کا راز دریافت کرو تو وہ کہے گا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ گستاخی ہے۔ وہی فکرہ عبادت اور وہی فکرہ بغاوت۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جانتا ہے اور سب کچھ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اب تو نے ہمیں کیا دینا ہے، تیرے پاس ہے کیا ہمیں دینے کے لیے؟ ایک تیرا محبوب ہے، ہمارا بھی وہی محبوب ہے، اب آگے تو کیا دے گا؟ اسی کی محبت میں ہم بھی چل رہے ہیں۔ تیری کائنات میں ہماری جان ہے، تو لے لے۔ تو پیغمبروں کی بھی جان لے لیتا ہے، تو نے کبھی کسی کی جان چھوڑی ہے؟ یہ ہے ماننے والا، گستاخ نہیں ہے۔ اور اگر ایمان میں کمی ہو تو اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے۔ بے باکی جو ہے وہ تعلق کا نام ہے، اور بات تعلق سے نکل جائے تو گستاخی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا مانگو۔ تعلق والے اگر دعا مانگیں تب ٹھیک ہے، اور دعا نہ مانگیں تب ٹھیک ہے۔ جس کا تعلق نہیں ہے وہ اگر دعا مانگے یا نہ مانگے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ زندگی، وہ طرز حیات جس میں ہماری جگہ اگر کسی کافر کو بٹھا دیا جائے اور پھر بھی وہ زندگی اسی آسودگی میں چل جائے تو سمجھو کہ یہ آپ کی ناکامی کا باعث ہے۔ بات کلیئر نہیں ہوئی؟ وہ کافر جس قسم کی زندگی بسر کر رہا ہے، اگر آپ بھی ویسی زندگی بسر کریں، یا وہ چیز جو کافر کے پاس بھی رہے اور ہمارے پاس بھی ہو، اور اس کے علاوہ ہمارا جو دین میں فرق ہے وہ نہ رہے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ناکام۔ پیسہ کافر کے پاس ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ ایسی زندگی کی خواہش کرنا جو کافر کے پاس ہے، اور وہ ایمان جو ہمیں مخصوص بنا رہا تھا وہ نہ ہو، تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ یہی ہمارے لیے ابتلا کی وجہ بنی پڑی ہے۔ ہماری پوری زندگی مغرب کے برابر ہے۔ ہماری ترقی ہو گئی، مل بن گئی، کارخانہ لگ گیا، ہم نے ایک شہر بسا دیا، کامیاب ہو گئے، مبارک ہو۔ یہ چیز تو ایک نان بلیور کے پاس بھی ہو سکتی ہے جس کا ایمان نہ ہو۔ آپ کی وجہ خصوصیت تو ایمان تھی، لیکن زندگی میں ایمان کا اظہار نہیں آیا۔ صبح سے لے کے شام تک دفتر میں جاتے ہیں، ساری کامیابیاں کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ ہمارے ایمان کا دخل نہیں آیا۔ پھر یہ زندگی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ زندگی کافر کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے۔ ہماری وہ زندگی جو کافرانہ ہو سکتی ہے، اگر دیکھنے والے کو ہمارے نام کا پتہ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ کافر کو بغیر دعا کے جسم ملا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں اکابرین کو سلام کہنا چاہیے کہ آج ہمیں وہ دعائیں مانگنی پڑتی ہیں جو بات کافر کو بغیر دعا کی ملتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نظام پہ افسوس ہے۔ نظام درست ہونا چاہیے۔ وہ بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مانگیں، جب انسان کو دعا کے ذریعے حق مانگنا پڑ جائے تو سمجھو کہ قوم پر بڑی ابتلا کا وقت ہے۔ جب حق کے لیے دعا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ رہ جائے تو سمجھو کہ قوم عذاب میں جا رہی ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ کسی انسان پر وہ وقت عذاب کا ہوتا ہے جب وہ اپنا حق مانگنے کے لیے دعا کا سہارا لے۔ تب انسان بڑا کمزور ہو گیا، بڑا بے بس ہو گیا، وہ آدمی بڑی مصیبت میں ہے۔ حق جو ہے اس کو بولنا چاہیے، کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ حق کو گریبان سے حاصل کرنا چاہیے، کہتا ہے کہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ ویسے ہی شور مچا، تو کہتا ہے کہ میں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ حق تو میرا ہے، لیکن میرے پاس دعا کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب اپنے حقوق لینے کے لیے بھی دعا کے علاوہ چارہ نہیں۔ یا رب العالمین قوم کو قوم بنا دے۔ قوم کو قوم بننے کا حق تھا۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بچے نے پڑھ لیا ہے، بس اسے نوکری دلا دے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اسکول میں داخل کرا دے۔ لو اور سنو، یا اللہ بچے کو اسکول میں داخل کرا دے۔ اللہ ہمارے بچے اسکول میں داخل کرا دے۔ مطلب یہ کہ اتنا بڑا حق تھا
میں اب میاں بیوی کے ضمن میں بالکل بات نہیں کر رہا کہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ کہاں کہاں مجروح ہوتے ہیں، یہ بات الگ ہے، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں دعا ہی مانگی جاتی ہے، یہاں آپ لوگ لیٹ آتے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہوئے دعا مانگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ پھر تقدیر کہاں گئی؟ جب تقدیر جو ہے دعا کے ساتھ ٹکرائی تو کون جیتا؟ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا کیمپ وہی ہے جو خالق کا کیمپ ہے، پھر یہ سوال جواب کے اندر ہے، پھر آپ اس کے ساتھی ہیں۔ جی وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ کبھی وہ کرتا ہے اور کبھی آپ کرتے ہیں۔ جس کے بچے مر گئے، شہید ہو گئے، آپ بات نہیں سمجھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے بچے بچ گئے، کچھ سال بعد وہ بھی مرے پڑے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر فی الحال اس کو جو دکھ ہوا وہ اسے ایکسیپٹ کر لے تو ٹھیک ہے۔ دکھ جو ہے یہ علم کا نام ہے، اور جس کو علم نہیں ہو رہا اس کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ بھی دکھ سے بدل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ پہچانے وہ خالق ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تضاد کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا۔ اب آپ کسی کیمپ کے ساتھ تعلق رکھو، آپ تو تقدیر کا حصہ ہو، خود ہی اللہ کے ساتھ ہو۔ اب وہ کون؟ آپ کا اللہ ڈاڈا ہے، آپ کے ذریعے اب گلہ ختم ہو گیا، سامنے آ کے بات کرو تو تقدیر ہے ہی نہیں، پھر تقدیر کیا ہے؟ آپ خود ہی اپنا عمل کرو۔ اس میں یہ لائن طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھی ہو تو پھر آپ ہی تقدیر کا حصہ ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ اس کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ تو مانتے نہیں کہ تقدیر کس بات کی۔ ماننے والے کے لیے تقدیر ہوتی ہے، نہ ماننے والے کے لیے کیا تقدیر ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر کے مقابلے میں لفظ تدبیر ہے۔ تدبیر کے لیے آپ کا ذہن کارگر ہے، وجود، ذہن، ماحول سارے کے سارے محدود اور مجبور ہیں۔ آپ اپنے ذہن کی حدود سے نکل نہیں سکتے۔ تقدیر تو یہاں لگی پڑی ہے، یہ دائرہ لگا پڑا ہے، جتنا مرضی آپ سوچ لو دائرہ لگا پڑا ہے، حصار میں جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقطار السماوات۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کر کے رہنا ہے، کتنا سارا، جتنی آپ کی حد ہے۔ کہتا ہے کہ میں بہت قداور شخصیت ہو جاؤں گا ایک حد تک۔ کہتا ہے کہ آج میں نے جلوہ دیکھ کے رہنا ہے، کچھ میل سے آگے آپ کی رینج ہی نہیں ہے۔ بینائی کی رینج کتنے فٹ ہے؟ آپ کی صلاحیتوں کی رینج بڑی محدود ہے، اور اس میں آپ آزاد فکر رکھتے ہیں۔ یہ صرف بحث کے لیے ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ محدود ہیں۔ ابھی وہ بحث کر رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اب نیند آ گئی۔ یہ ہے بچہ۔ آزاد انسان تقدیر کو اڑا رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر کے دکھا دیں گے، اور پھر اسے نیند آ گئی۔ کہتا ہے کہ صبح بات کریں گے، گویا کہ وہ نیند کے اندر جکڑا ہوا، فکر میں جکڑا ہوا، بھوک میں جکڑا ہوا، لذت میں جکڑا ہوا، ضرورتوں میں جکڑا ہوا، اور خیالات میں مبتلا انسان، خواہش میں مبتلا انسان تقدیر سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ جسے آپ کامیابی کہہ رہے ہیں، آپ کی زندگی آپ نے کامیاب بنائی، آپ کو مبارک ہو۔ یہ کامیابی دراصل کامیابوں کی لسٹ سے ناشنائی کا نام ہے۔ اسے جب یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ جیسے آدمی کے لیے اس کے علاوہ بہت امکانات تھے، کاش آپ نے دیکھے ہوتے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ پتہ چلے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ بتانے والا بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب تمہارے اندر سے یہ آواز نکلے گی کہ کاش ہم ایسے نہ ہوتے۔ صحت کی دنیا اور صحت کے زمانے اور ہیں، بیماری کے ایام اور ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ صحت کے زمانوں میں جو بات ہوتی ہے، بیماری کے زمانے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، اس وقت ایک انسان کا ساتھی جب تک رہتا ہے تو افکار میں تازگی رہتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایک آج بچھڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہے، اب صرف وجود رہ گیا ہے، یعنی میاں رہ جائے یا بیوی رہ جائے۔ گویا کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تقدیر یہاں لگی پڑی ہے، تقدیر یہاں لگی پڑی ہے کہ والدین رخصت ہو رہے ہیں اور اولاد موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بغیر کیسے رہ سکتی ہے، جیسے آپ والدین کے بغیر۔ تقدیر بظاہر لا علمی کا نام ہے، لیکن وارد ہے۔ ہم جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں عین ممکن ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہو۔ جو چیز ہم گھر لائے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ خرابی ہو۔ ہم انجام سے آشنا نہیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ شادیوں کی سلیکشن ہوتی ہے۔ ہم کسی کا ماضی دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مستقبل کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ کل کو کیا گل کھلے گا کیا پتہ، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تقدیر جو ہے یہ آپ کا نام ہے، آدھا نام آپ کا ہے اور آدھا نام اللہ کا ہے۔